السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں عشق حورم بائے مرحا راجپوت ایپیسوڈ 2۔ شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی ضرور یہ بھی بتائیں کہ آپ کس کنٹری سے میرے ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں۔ تو ہم اس ناول کو شروع کرتے ہیں۔ اپیا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سڑک پر زائمہ کے ساتھ چلتی زری جاننے کے لیے بے چین ہو رہی تھی۔ زری پہنچ کر تمہیں پتہ چل جائے گا، ہر بار ایک ہی جواب دیتی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر تیز تیز چلنے لگی۔ اپیا 10 بج گئے ہیں۔ ہاتھ میں پہنی گھڑی میں وقت دیکھتے اس نے زائمہ کو بتایا۔ اچھا بس ہم پہنچ گئے ہیں۔ جلدی جلدی چلتی وہ مخصوص دکان کے پاس پہنچی۔ ان رنگ برنگی گلیوں میں لوگ چہل قدمی کر رہے تھے اور کچھ لوگ وہاں چیزیں فروخت کر رہے تھے۔ ابھی گاؤں گاؤں کہاں لگتا تھا، یہ تو گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ شہر بنتا جا رہا تھا، مگر کچھ لوگوں کی سوچیں ابھی بھی پہلے جیسی ہی تھی، جن کو یہ ترقی بھی نہ بدل سکی۔ وہ دونوں ایک بک سٹور کے پاس جا کر رکی تھی۔ 10 بجے بھی یہاں پر کافی زیادہ ہجوم تھا، لوگوں کی آوازیں اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ یہ مارکیٹ گلی کے شروع میں تھی۔ سائڈ پر باہر ہی بکس ریک پر بہت ساری کتابیں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ مارکیٹ کے اندر نہیں گئی تھی کیونکہ انہیں جو کتاب خریدنی تھی وہ تو باہر ہی پڑی ہوئی تھی۔ زائمہ نے ہاتھ آگے بڑھا کر ایک سرخ اور سفید رنگ کی کتاب اپنے ہاتھ میں پکڑی۔ کتاب میں ایک کپل کی تصویر بنی ہوئی تھی جو آپس میں کافی قریب تھے۔ اس تصویر سے ہی تو زائمہ نے وہ کتاب پہچانی تھی، ورنہ وہ نام سے کیسے پہچانتی؟ ریڈ لو۔ ستائشی نظروں سے کتاب کو دیکھتے بے اختیار زری کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوئے۔ زائمہ کے ہاتھ میں موجود کتاب کا اس نے نام پڑھا تھا۔ یہ تو اس کی پسندیدہ کتاب تھی جسے خریدنا اس کے اختیار میں ہی نہیں تھا۔ زری، یہ وہی کتاب ہے نا جو تمہیں چاہیے تھی؟ کتاب کا رخ اس کی طرف کرتی وہ اس سے تصدیق کرنے لگی۔ جی اپیا، وہی کتاب ہے۔ کتاب کو اپنے ہاتھ میں پکڑتی ہوئے یقین سے بولی۔ تو ہم یہ کتاب خرید رہے ہیں۔ آرام آرام سے بولتے اس نے زری کی آنکھیں تک کھول دی، پوری آنکھیں حیرت سے پھیلائے۔ اب وہ کتاب کی بجائے اپنی اپیا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اپیا، آپ سچ بول رہی ہیں؟ ہم سچ میں یہ کتاب لے رہے ہیں؟ کتاب کو ہاتھ میں پکڑ کر لہراتی وہ خوشی سے بولی۔ اس وقت اس کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ اسے تو اپنی سماعت پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جو اس کی اپیا نے کہا ہے گویا وہ سچ ہے۔ ہاں زری، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ زائمہ اس کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہی تھی جو خوشی سے چمک اٹھی تھی۔ زری کو کورس کے علاوہ بھی کتابیں پڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ زیادہ تر وہ رومانٹک کتابیں اپنی دوست سے لے کر آتی تھی اور اپنے فارغ وقت میں اس کا مطالعہ کیا کرتی تھی۔ ریڈ لو کتاب مارکیٹ میں نہیں آئی تھی، اس لیے ابھی اس کی دوست نے بھی نہیں خریدی تھی۔ اس کی بڑی حسرت تھی اس بار وہ بھی کتاب خریدے، مگر کبھی اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہوا کرتے تھے۔ اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے وہ جھپاک سے زائمہ کے گلے لگی۔ اپیا، آپ بہت اچھی ہے، آپ کو پتا تھا یہ بک مجھے چاہیے؟ گرم جوشی سے بولتی وہ اس سے دور ہوئی۔ میری پیاری زری کو کوئی چیز پسند آئے اور میں اسے لے کر نہ دوں، بھلا ایسا ہو سکتا ہے؟ اس نے پیار سے نقاب کے اوپر سے ہی زری کے گال پر ہاتھ رکھا۔ اب دونوں نے ہی نقاب کر رکھا تھا۔ زری جب بھی اپنی اپیا کے ساتھ باہر جاتی تھی تو وہ صرف زائمہ کے کہنے پر نقاب کیا کرتی تھی۔ وہ جب لاسٹ ٹائم اس دکان پر آئی تھی تو تب ہی سمجھ چکی تھی زری کا بار بار اس کتاب کو دیکھنا، اس کتاب کے لیے اس کی آنکھوں میں حسرت کا آنا، پھر اس کا کتاب کو کھول کر دیکھنا۔ وہ تبھی سمجھ چکی تھی کہ زری کو یہ کتاب چاہیے، اس لیے وہ بار بار اس کی طرف دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ بازار میں بلا وجہ کسی چیز کی طرف نہیں دیکھتی تھی۔ اگر وہ کسی چیز کو بار بار دیکھے تو مطلب وہ اس کی پسند کی چیز ہے۔ لیکن اپیا، یہ کتاب بہت مہنگی ہے، ہم اس کو خرید نہیں سکتے۔ زری نے کتاب کی قیمت دیکھی، پھر افسردگی سے منہ لٹکا کر وہ اپنی اپیا کو دیکھ کر کہا۔ کیا قیمت ہے زری؟ اس نے پرسوچ نظر سے کتاب کو دیکھا کہ کہیں وہ کتاب زیادہ تو مہنگی نہیں۔ اپیا، 500 روپے کی ہے۔ کتاب میں موجود قیمت کو دیکھ کر اس نے زائمہ کی طرف دیکھا تو قیمت سن کر زائمہ کا گلے میں اٹکا ہوا سانس بحال ہوا تھا۔ شکر ہے۔ آنکھوں کو بند کر کے اس نے ایک سکا سانس لیا۔ اس کے پاس بھی صرف 500 روپے تھے۔ اس نے شکر ادا کیا تھا کہ کتاب زیادہ مہنگی نہیں۔ زائمہ کا چہرہ دیکھ کر وہ سمجھ چکی تھی کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، اس لیے اس نے جلدی سے کتاب کو کھولا۔ پہلا صفحہ کھولتی وہ کتاب کو احتیاط سے پکڑنے لگی۔ کتاب کافی ہلکی تھی، اسے پورا کھولنے سے اس کے پھٹنے کا بھی خدشہ تھا۔ زری کو خوش دیکھ کر زائمہ بھی بہت خوش تھی۔ اب ان کا ارادہ اندر جا کر کتاب خریدنے کا تھا، کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا تھا اور انہیں جلد سے جلد گھر بھی پہنچنا تھا۔
سڑک کے درمیان میں کھڑی وہ کتاب کے صفحے الٹ رہی تھی۔ اس سے پہلے زائمہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے دکان کے اندر لے کر جاتی، اچانک تیز رفتار میں آتی ہیوی بائک کو اپنے جانب آتا دیکھ زائمہ نے اس کا بازو کھینچ کر اسے سائڈ پر ڈھکیلا، مگر اس سارے عمل میں اس کے ہاتھ میں موجود کتاب اچھلتی ہوئی سڑک پر اوندھے منہ گری اور اس کا ایک آدھ صفحہ بھی اتر چکا تھا۔ بالکل اس کے قریب آ کر وہ بائک رکی تھی۔ وہ کتاب دیکھنے میں اتنی مگن تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا اسے سمجھ ہی کہاں آئی تھی۔ زری کی پہلی نظر ہی اپنی کتاب پر پڑی تھی جو بس 2 حصوں میں تقسیم ہی ہونے والی تھی۔ اپنی کتاب کو اس حالت میں دیکھ کر اب اس نے اپنی تیکھی نظروں سے اس بائک والے کو گھورا جس نے چہرے پر ہیلمٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے پیچھے بیٹھی لڑکی نے بھی ہیلمٹ پہنا ہوا تھا۔ دکاندار شیشے کے دروازے سے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ اس سارے معاملے پر اب وہ بھی اپنی دکان سے نکل کر باہر آ چکا تھا۔ اندھے انسان، جب بائک چلانے نہیں آتی تو گدھوں کی طرح سڑکوں کے چکر کیوں کاٹ رہے ہو؟ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولتی وہ بھاگتی ہوئی اپنی کتاب کے پاس گئی جس کی حالت پہلے ہی ناساز تھی اور اب تو وہ اور خراب ہو گئی تھی۔ زائمہ بھی چلتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ دکھ تو اسے بھی بہت ہوا تھا کتاب کے پھٹ جانے کا۔ حنان نے بائک سے اتر کر اسے سٹینڈ پر کھڑا کیا اور دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا جو اب سڑک پر گھٹنوں کے بل بیٹھی اپنی کتاب کا حشر نشر ہوتے دیکھ رہی تھی۔ "آئی ایم سو سوری میم، میری وجہ سے آپ کی کتاب پھٹ گئی۔" کتاب کے 2 صفحے اٹھا کر اس کی طرف بڑھاتے وہ عاجزی سے بولا، "تمہاری سوری کا کیا میں اچار ڈالوں؟ میری ساری کتاب بگاڑ دی تم نے۔ ابھی تو میں نے اسے خریدا بھی نہیں تھا۔" صفحے اس کے ہاتھ سے کھینچتی وہ تپے ہوئے لہجے میں اسے دیکھ کر بولی۔ اس سارے واقعے میں اس نے اب نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیسی نظریں تھیں اس کی! وہ اپنی جگہ شل ہو گیا تھا۔ اس کی طرف بڑھا ہاتھ وہیں پر تھم چکا تھا۔ آنکھیں تھیں کہ بس اسی کی آنکھوں میں رہ گئی تھی، نقاب میں جھلکتی ہوئی بس اس کی آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی، ہیزل گرین کلر کی آنکھیں جن میں ہر وقت چمک ہوتی تھی۔ ان خوبصورت آنکھوں پر بوچھار کی صورت میں اس کی موٹی اور گھنی پلکیں جو اس کی آنکھوں پر ایک وزن کی مانند تھی۔ ایک نظر اس شخص پر ڈال کر اس نے اپنی آنکھیں فوراً ہی جھکا لی تھی اور وہ ایک نظر ہی اس شخص کو اپنا دیوانہ کر گئی تھی۔ ایسا بھی کیا تھا ان آنکھوں میں جو اب وہ اس کی پلکیں اٹھا کر اپنی آنکھوں کا دیدار کروانے کا انتظار کر رہا تھا۔ "کہاں کھو گئے ہو؟ ہوش کی دنیا میں واپس آؤ اور اس کا خزانہ ادا کرو۔ تمہاری وجہ سے ہی میری کتاب کی یہ حالت ہوئی ہے۔" کتاب کے صفحے ترتیب سے رکھتی وہ اب کھڑی ہوئی، لیکن وہ ابھی بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی بھی وہ اٹھتی نظر اس کی آنکھوں کے سامنے ہو جسے وہ سرے عام دیکھ رہا ہو۔ "لالا اٹھ تو جائے۔" اس کے پیچھے کھڑی پری نے اس کا شانہ تھپکا تو وہ جیسے ہوش کی دنیا میں آیا۔ کھڑے ہوتے ہی اس نے اپنے کپڑے جھاڑے اور پلٹ کر اس لڑکی کی طرف دیکھا جو شاید اب اپنی بہن کو کچھ کہہ رہی تھی۔ "اوئے لڑکے، اس کے پیسے ادا کرو۔" مڑ کر اس کی طرف دیکھتی وہ نحوست سے بولی۔ "زری رہنے دو، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے۔" زری کا بازو پکڑتی زائمہ بے نیازی سے ان کی طرف دیکھ کر بولی۔ حنان نے جانچتی نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیا اور ہاتھ کے اشارے سے بک اسٹور مالک کو اپنی طرف آنے کا بولا تو وہ تقریباً بھاگتا ہوا حنان کے پاس آیا۔ "کیا قیمت ہے اس کتاب کی؟" پوچھتے ہی حنان نے اپنی جیب سے والیٹ نکالا۔ "صاحب 500 کی ہے۔" شاپ کیپر کے بتانے پر اس نے 1000 روپے کا نوٹ اس کی طرف بڑھایا۔ "انہیں ایک نئی بک دے دینا۔" کہتے ہی وہ ایک نظر اس پیاری آنکھوں والی لڑکی پر ڈال کر فوراً سے مڑ گیا۔ وہ اگر تھوڑی دیر بھی وہاں کھڑا رہتا تو خود پر قابو نہ کر پاتا۔ بائک کے پاس پہنچ کر اس نے بیٹھتے ہی اگنیشن میں چابی گھمائی اور ہواؤں میں بائک اڑاتا ہوا وہاں سے غائب ہوا۔ "بدتمیز کہیں کا!" اس کی پشت کو دیکھ کر بڑبڑاتے زری نے اپنا نقاب ٹھیک کیا جو تھوڑا تھوڑا اتر رہا تھا۔ "زری، ہر کسی سے پنگے مت لیا کرو۔" زائمہ نے اس کی سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ "اپیا، اس میں میری کیا غلطی؟" لاپرواہی سے شانے اچکاتی وہ دونوں مارکیٹ کے اندر گئی۔ "پری، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا تھا نا؟ تم مجھے پیچھے سے چٹکی کاٹتی اور نہ ہی میری وجہ سے اس بیچاری کی کتاب پھٹتی۔" بائک آئس کریم پارلر کے سامنے روکتے ہوئے وہ اسے اس کی غلطی بتانے لگا۔ "اچھا، وہ زبان دراز بیچاری لڑکی تھی؟" مشکوک انداز میں اسے دیکھتے پری نے ایک چھوٹی سی مکی اس کے پیٹ پر ماری جس کا اس پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ "تم سے تو کم ہی زبان چل رہی تھی اس کی۔" ٹھوس انداز میں بولتے اس کے سامنے ایک بار پھر اس کی آنکھیں آئی جسے دیکھتے ہی اس نے ٹھنڈی آہ بھری۔ زیادہ تر وہ رات کو آئس کریم باہر ہی کھڑے ہو کر کھایا کرتے تھے کیونکہ پری کی پسند کے مطابق اسے تازہ ہوا میں آئس کریم کھانا زیادہ اچھا لگتا تھا۔ حنان نے وہاں موجود لڑکے کو آئس کریم لانے کا اشارہ کر دیا تھا اور اب وہ وہاں کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ "آئس کریم تم کھلا رہی ہو؟" موبائل میں کچھ ٹائپ کرتے اس نے پری کی طرف دیکھا جو ایک ہاتھ کمر پر رکھ کر اپنی آنکھوں کو چھوٹی کرتے اسے ہی گھور رہی تھی۔ "میری لاٹری نکلی ہے جو میں آپ کو آئس کریم کھلاؤں؟" وہ خاصا چڑھ کر بولی۔ اپنے پیسے لگانے میں تو اسے موت نظر آتی تھی۔
آئس کریم کھلانے سے تمہاری جائیداد میں کمی نہیں آ جائے گی؟ وہ بھی اسی کے انداز میں اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ میں تمہیں لے کر آیا ہوں، میرا پیٹرول لگا ہے، پھر تمہاری وجہ سے میرا 1000 کا نقصان ہوا ہے، اس لیے اب آئس کریم تم کھلاؤ گی۔ اس کے بولتے ہی پری کے لب سکڑے۔ میں نے آپ کو کہا تھا وہاں پر 1000 روپے دے وہی بچا کر رکھے ہوتے تو ابھی آپ فقیروں کی طرح مجھ سے آئس کریم نہ مانگ رہے ہوتے۔ طنزی انداز میں بولتے اس نے حنان کے ہاتھ سے موبائل کھینچا جس پر وہ مسلسل ٹائپنگ کر رہا تھا۔ پری، میرا موبائل واپس کرو۔ موبائل کے چھن جانے پر وہ جیسے روحان سا ہوا تھا، لیکن اس نے جھٹ سے موبائل اپنے پیچھے کر لیا۔ اسے نہیں پسند تھا کوئی اسے مسلسل اگنور کرے۔ اب جب تک آئس کریم نہیں آنی تھی ان کی یہ نوک جھونک چلتی رہنی تھی۔ وہ سب سے زیادہ تنگ ہی تو اپنے ہنی لالا کو کرتی تھی۔ راجپوتوں کی حویلی میں آج سب ہی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے سوائے رانا یزدان راجپوت کے جو معمول کی طرح آج بھی لیٹ تھا۔ ملازموں کے 10 بار بلانے پر بھی وہ ہمیشہ اپنے وقت پر ہی نیچے اترتا تھا۔ آج بھی وہ ہمیشہ کی طرح اس وقت سیڑھیاں اترا تھا جب تقریباً سب ناشتہ کر چکے تھے۔ اسے سیڑھیاں اترتے دیکھ کر سب نے ناشتے کے دوران نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا جو آج کچھ زیادہ ہی تیار ہو کر نیچے آیا تھا۔ سفید شلوار قمیض پر اس نے سلیقے سے کالی چادر کندھوں پر اڑی ہوئی تھی، ایک ہاتھ میں رسٹ واچ پہنے جبکہ دوسرے ہاتھ میں کالے اور سرخ رنگ کے دھاگے پہنے ہوئے تھے۔ بالوں پر نشر منٹ لگایا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کے کالے چمکتے بال اور زیادہ چمک رہے تھے۔ پیروں میں کالے رنگ کی پشوڑی جوتی، جبکہ چہرے پر ہلکی سی سختی کے ساتھ آج تھوڑی سی اسمائل بھی تھی۔ نیلی آنکھوں میں خاصی چمک تھی، مونچھوں تلے چھپے انابی لب ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ رعب دار چال چلتا ہوا وہ ڈائننگ ٹیبل کے پاس آیا، چاہے گرمی ہو یا سردی، چادر کو کندھے پر اوڑھنا ان میں رواج تھا۔ گڈ مارننگ، اپنی سریلی آواز میں بولتا وہ اپنی نشست سنبھال کر بیٹھ گیا۔ ناشتے کی میز پر وقت پر آنا اس گھر کا اصول ہے، وقت کی قدر کرنا سیکھ لو۔ جوس کا آخری گھونٹ بھرتے آغا جان رعب دار لہجے میں یزدان کو سنا رہے تھے جو پراٹھے کو پلیٹ پر رکھ رہا تھا۔ جی آغا جان، آئندہ سے دھیان رکھوں گا۔ فرمانبردار انداز میں اس نے آغا جان کی طرف دیکھا۔ 3 مہینے سے ہم یہی سن رہے ہیں، تم حویلی کا ہر اصول توڑ رہے ہو۔ گلاس کو ٹیبل پر رکھتے وہ سخت لہجے میں بولے تھے۔ آغا جان، ہر اصول سے مراد؟ نوالا منہ میں ڈالتے وہ حیرت و تعجب سے ان کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگا۔ رات کو سڑکوں پر آوارہ گردی تم کرنے لگے ہو، رات گئے گھر واپس آتے ہو، صبح اپنی مرضی سے اٹھ رہے ہو، ہر روٹین کو تم درہم برہم کر رہے ہو، اتنا کافی ہے کہ اور بتاؤ؟ طنزیہ ایبرو اچکا کر اس کی طرف دیکھا۔ ان کے بولتے ہی پری اور حنان نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اصل آوارہ گردی تو وہ کیا کرتے تھے جن کا آغا جان کو تو کیا کسی کو بھی نہیں علم تھا۔ جواب میں وہ کچھ نہیں بولا تھا، خاموشی سے بس اپنا ناشتہ کرنے لگا تو آغا جان غصے سے اپنی نشست چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اور ایک غصیلی نظر اس پر ڈال کر وہاں سے چلے گئے۔ آغا جان جتنی یزدان سے محبت کرتے تھے اتنی ہی اس کی فکر بھی کرتے تھے، اور وہ تھا کہ جسے حورم کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ وہ اسے سدھرنے کو کہتے تھے مگر وہ تو اور بگڑتا جا رہا تھا۔ زویان ناشتہ ختم کرتے ہی پری کو مخاطب کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ آغا جان کے کہنے پر اب وہ دونوں ساتھ یونیورسٹی جایا کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا ڈرائیور کے ساتھ جانے سے اچھا تم زویان کے ساتھ جایا کرو، جانا تو تم دونوں نے ایک ہی جگہ پر ہوتا ہے۔ اپنے ناشتے کا آخری نوالا لیتی نیپکن سے اپنا منہ صاف کرتے وہ فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ لالا کچھ اسپیشل ہے کیا؟ اسے آج یوں سجے سوے دیکھ کر وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ صرف وہی تھی جو اپنے سب بھائیوں کو لالا کہہ کر پکارا کرتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے یہ لفظ پسند ہے اور اس کی پسند کو ہر کوئی ہی دل و جان سے قبول کرتا تھا۔ طلحہ سے ملنے جا رہا ہوں، پراٹھے سے انصاف کرتے اس نے پری کو جواب دیا تو وہ سر کو خفیف جنبش دیتی یزدان کے پاس آئی اور اسے کس کر ایک ہگ کیا۔ اس کی عادت تھی یونیورسٹی جانے سے پہلے یزدان کو ہگ کرنا۔ جواباً یزدان نے اس کی پیشانی پر چھوٹا سا بوسہ دیا۔ زویان کو باہر جاتے دیکھ وہ بھی جلدی سے اس کے پیچھے گئی، آیا کہیں وہ اسے پھر سے چھوڑ کر نہ چلا جائے۔ وہ ناشتہ کر رہا تھا اور بی جان اسے نوٹ کر رہی تھی کیونکہ وہ جب سے آیا تھا اپنے کھانے پینے کا صحیح سے دھیان ہی نہیں رکھ رہا تھا، اور ابھی بھی اس نے بس آدھا پراٹھا کھایا تھا اور آدھا اس کی پلیٹ میں ویسے ہی سجا پڑا تھا۔ یزدان، یہ پھول آپ کے لیے آئے ہیں۔ بلیک روز سے سجا گلدستہ ہاتھ میں پکڑے مایا چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ پھولوں سے آتی خوشبو نے سارے ماحول کو خوشگوار کر دیا تھا۔ میٹھی خوشبو سب کو اپنے عطر میں چھڑک چکی تھی۔ یزدان نے نظر اٹھا کر
नागवारी से माया को और फूलों को देखा। उसे ये फूल देखकर हैरत नहीं हुई थी, क्योंकि ये तो अब रोज़ का ही काम बन चुका था। जब से वो यूके से आया था, तब से उसे ये फूल मौसूल हो रहे थे, जिन पर उसने कोई ख़ास रद्द-ए-अमल नहीं लिया था। डस्टबिन में फेंक दो, जेब से मोबाइल निकाल कर मसरूफ़ से अंदाज में बोला। यज़दान, इतने अच्छे फूल हैं और आप बोल रहे हो कि डस्टबिन में फेंक दूँ? बुके को अपनी नाक के पास लाती उसने उसकी खुशबू अपने अंदर उतारी। सियाह गुलाब की खुशबू इतनी मीठी थी कि उसका दिल किया वो थोड़ी देर और उसे सूंघती रहे। फिर तुम रख लो। इस बार भी मोबाइल में कुछ टाइप करते हुए मसरूफ़ से अंदाज में बोला था, और गिलास में पड़ा आखिरी घूंट जूस का पीने की गर्ज से उसने अपने लबों से लगाया। मैं क्यों रखूं दूसरे के तोहफे अपने पास? खासा नखरे से उसने उसकी तरफ देखा, जो ना जाने किस से बात करने में मसरूफ था। तो फिर डस्टबिन में फेंक दो। उसकी रूखे लहजे में जवाब देने पर हनान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। भाई, आप पता तो लगवाए कि कौन ये बुके भेजता है आपको? कुर्सी घसीट कर रिजदान के करीब होते हनान ने उसे एक मुफ्त का मशवरा दिया। मुझे क्या कोई भी भेजता हो, जब उसका बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा, बुके भी आना बंद हो जाएंगे। हल्की सी मुस्कुराहट से बोलते उसने मोबाइल से नजर उठाकर हनान की तरफ देखा। हल्की सी स्माइल पर भी उसके गाल में डिप पड़ते डिम्पल खासा नुमाया हुए थे। वहाँ खड़ी लड़की उसके डिम्पल पर ही तो मरती थी, लेकिन वह अपने डिम्पल की झलक भी बस एक सेकंड के लिए ही दिखाता था। इतने में ही लड़कियां उसके डिम्पल की असीर हो जाती थी। बीजान, मैं तलहा से मिलने जा रहा हूँ। कुर्सी से उठकर वो बीजान के पास आया। शफकत से उनके हाथों को पकड़कर उसने दोनों हाथों पर बोसा दिया। बेटा, तलहा को कहना हवेली का चक्कर भी लगाए, हम मिलना चाहते हैं उससे। उसके सर पर हाथ फेरती वो प्यार से बोली तो अजबात में सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। अपने कपड़ों को झाड़ते, मोबाइल को जेब में डालते वो लाउंज से बाहर चला गया। आगा जान रियाज अख्तर और बीजान शमीम अख्तर के 3 बेटे थे। उनकी कोई बेटी नहीं थी। सबसे बड़ा बेटा राना राफे राजपूत, और फिर राना वसीम राजपूत, और फिर सबसे छोटा बेटा राना सलमान अख्तर था। राफे की शादी उसकी खालाजाद से हुई थी। उनकी शादी के साल बाद जारिम पैदा हुआ। अभी जारिम 2.5 साल का था जब यजदान पैदा हुआ। फिर 2 साल बाद हनान, और फिर साल बाद परी ने जन्म लिया। उनका छोटा बेटा वसीम, जिसने अपनी बिरादरी की पसंद के बाहर पसंद की शादी की थी, फायजा मिर्ज़ा से। उनके 2 ही बच्चे थे, बड़ा बेटा जोयान और छोटी बेटी माया। वसीम ने बाहर ही अपना बिजनेस शुरू कर लिया था, इसलिए वो कम ही पाकिस्तान आया करते थे। उसके बाद सलमान राजपूत, जिसकी शादी भी ख़ानदान में हुई थी, यास्मीन इकबाल से। उनकी बस एक ही बेटी थी, हुरम। जब हुरम 3 साल की हुई, तब उनकी सारी फैमिली एक हादसे का शिकार हो गई, जिसमें वो सब अपनी अपनी जान से हाथ धो बैठे। हवेली में सबसे पहली शादी जारिम की हुई थी, जिसमें सबकी रजामंदी शामिल थी, लेकिन ज़्यादा जारिम की अपनी थी। उसे यसरा पसंद भी बहुत थी। फिर बड़ों के कहने पर उन दोनों की शादी हुई। शादी के बाद वो यसरा को लेकर बाहर ही सेटल हो गया था, और कभी कभी मिलने भी आया करता था। मगर न जाने उनकी इस शादी को किसकी नज़र लग गई। रोमान की पैदाइश पर ही वो डिलीवरी के दौरान इस दुनिया से रुखसत हो गई। यज़दान का तो बचपन में ही हुरम से रिश्ता तय हो गया था, लेकिन उसकी मौत ने इसे एक मजनू बना दिया था। इतनी मोहब्बत तो वो किसी से नहीं करता था जितनी हुरम से करने लगा था। मगर अचानक से उसकी मौत की खबर ने यज़दान को कहीं का नहीं छोड़ा था। उसके बाप ने उसे अगले 5 साल के लिए सरदार का ओहदा फराहम करना था, मगर वो तो इन सब में दिलचस्पी ही नहीं रखता था। उससे छोटा हनान, जिसने हाल ही में अपनी डिग्री मुकम्मल की थी, अब उसका मकसद जारिम के छोड़े हुए बिजनेस को दोबारा से शुरू करना था। आखिर में आती है इन तीनों की लाडली बहन, जिसको उन तीनों ने अपनी माँ की मौत के बाद खुद ही पाला था। परी तकरीबन 3 साल की थी जब एक हादसे में उसकी माँ की मौत हो गई। भाइयों के बेजा लाड़ प्यार में वो काफ़ी बिगड़ भी चुकी थी। दूसरी फैमिली की तरफ आए तो सबसे पहले आता राना जोयान राजपूत, अपने बाप की विरासत का इकलौता वारिस, जिसने पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद बिना वक्त ज़ाय किए नौकरी शुरू कर ली थी। उसे टीचर्स का अहदा काफ़ी मुतासिर करता था, इसलिए उसने ठान रखी थी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बनने की, जिस पर किसी ने एहतजाज तो नहीं किया था, मगर उसकी माँ इस पेशे के लिए राज़ी नहीं थी। वो खुद एक पुलिस ऑफिसर थी। उनकी ख्वाहिश थी कि उनका बेटा भी पुलिस ऑफिसर बने। जोयान की छोटी बहन माया, जिसे उसकी माँ ने यजदान की दुल्हन करार दे देकर उसकी पसंद को पुख्ता कर दिया था। जब से यजदान आया था, वो ज़्यादातर उसके आसपास ही मंडलाती हुई नजर आती थी, लेकिन यजदान को माया से बड़ी चिढ़ थी। छोटे से कमरे में वो दोनों आज मौज मस्ती कर रही थी। जरी के कॉलेज में टीचर की मीटिंग थी, इसलिए सारे स्टूडेंट्स को आज छुट्टी थी। कमरे से मौसीकी की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। बाहर हॉल में शाजिया बेगम चारपाई पर बैठी आराम कर रही थी।
وہ جانتی تھی جب بھی زری کو کالج سے چھٹی ہوتی تھی وہ اسی طرح سارے گھر میں ہنگامہ مچاتی تھی۔ آخر ایک دن ہی تو موج مستی کیا کرتی تھی، اس لیے شازیہ بیگم بھی ان پر کوئی روک ٹوک نہیں کرتی تھی۔ گانے کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ دروازے کو انہوں نے تھوڑا سا بند کر رکھا تھا۔ کرسی پر زائمہ بیٹھی ہوئی تھی جبکہ زری بالکل اس کے سامنے کھڑی گانے کے ہر بول کے ساتھ ساتھ عجیب سے اپنے جسم کو حرکت دے رہی تھی۔ زری کو ڈانس کا بہت ہی شوق تھا۔ انٹرنیٹ سے دیکھ دیکھ کر اس نے کافی اچھا ڈانس سیکھ لیا تھا اور ہر بار کی دفعہ وہ آج بھی ایک نئے گانے پر زائمہ کو اپنا ڈانس دکھا رہی تھی۔ زخم ایسا تو نے لگایا، دیوانی 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 مستانی ہو گئی، مشہور میرے عشق کی کہانی ہو گئی، جو جگ نے نہ مانی وہ میں نے نہ مانی، کہاں تھی میں دیکھو کہاں چلی آئی۔ گانے کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کے ہر اعضاء کو ہلاتی وہ آخر میں صرف فراک میں گھومتی ہوئی زمین پر بیٹھی۔ اسے بچپن سے ہی ڈانس کرنے کا بہت شوق تھا۔ اب تو ڈانس کر کر کے ایکسپرٹ ہو چکی تھی۔ جیسے ہی اس کے ڈانس کا اینڈ ہوا، زائمہ کی پرجوش تالیاں گانے کے بعد اس کمرے میں گونجی۔ زری آج تو تم نے کمال ہی کر دیا، متاثرہ لہجے میں بولتی ہوئی وہ کرسی سے اٹھ کر اس کے پاس آئی اور وہاں اس کے پاس ہی زمین پر بیٹھ گئی۔ زری کا رقص ہمیشہ کی طرح آج بھی قابل تعریف تھا۔ وہ اتنا اچھا ڈانس کرتی تھی، اگر کوئی باہر والا دیکھ لیتا تو ضرور اس کے رقص کا دیوانہ ہو جاتا۔ شکریہ شکریہ، ادب سے ایک ہاتھ ہلاتی وہ توصیفی انداز میں بولی تھی۔ اس کی گھیرے دار فراک زمین پر بکھری ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر کرسی میں پڑا اپنا موبائل اٹھایا اور یوٹیوب کو بند کیا۔ ان کے گھر میں بس ایک ہی موبائل تھا جو کہ زری کے پاس تھا۔ زائمہ نے پیسے جوڑ جوڑ کر بڑی مشکل سے اس کے لیے چلتا چلاتا موبائل لیا تھا۔ اسے خاصا شوق تو نہیں تھا موبائل کا، مگر امی اور زائمہ کے کہنے پر اس نے رکھ لیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو تم ہمیں ایک فون تو کر سکو گی نا۔ اس کا کالج گھر سے کافی دور تھا، اس لیے احتیاط کے طور پر موبائل اسے لے کر دے دیا گیا تھا۔ زائمہ کو جب بھی اسے کال کرنی ہوتی تھی یا اس کو کوئی کال آتی تھی، وہ ساتھ والی آنٹی کے گھر جا کر اس سے ضروری بات کر لیا کرتی تھی۔ ابھی وہ دونوں نہ جانے کس بات پر کہے لگا کر ہنس رہی تھی جب انہیں باہر سے امی کی آواز آئی، زائمہ شگفتہ خالہ آئی ہے، باہر آؤ۔ جی اچھا امی، کہتے ہی وہ دونوں اٹھی اور باہر صحن میں گئی جہاں شگفتہ خالہ امی کے ساتھ بیٹھی باتوں میں مصروف تھی۔ سلام دعا کرنے کے بعد وہ ان کے پاس ہی چارپائی پر بیٹھ گئی اور زری ان کے لیے شربت بنانے کے لیے کچن میں داخل ہوئی۔ زائمہ بیٹا، میں خاص طور پر تمہارے لیے آئی ہوں۔ ہاتھ ہلا ہلا کر وہ کرم نوازی سے بولی تو امی نے اور زائمہ نے ناسمجھی سے خالہ کو دیکھا۔ مطلب خالہ؟ وہ تھوڑا ڈری ہوئی آواز میں بولی تھی۔ اسے ڈر تھا کہیں خالہ پھر سے اس کے لیے کوئی نیا رشتہ تو نہیں لے آئی، کیونکہ اب وہ بھی انہیں انکار کر کر کے تھک چکی تھی۔ وہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی رشتہ اٹھا کر اس کے لیے لے آتی تھی۔ میں جس حویلی میں کام کرتی ہوں نا، انہیں ایک کیئر ٹیکر چاہیے۔ زری کا لایا ہوا شربت کا گلاس پکڑتی وہ کافی خوشگوار لہجے میں بولی۔ ان دونوں ماں بیٹی نے پھر سے ناسمجھی سے خالہ کی طرف دیکھا جبکہ زری ان کی بات سمجھ چکی تھی۔ خالہ کیئر ٹیکر کیا؟ وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئی۔ جھلی لڑکی، کیئر ٹیکر کا مطلب دیکھ بھال کرنے والی۔ ان کا پوتا UK سے آیا ہے، انہیں اپنے پوتے کے لیے کیئر ٹیکر چاہیے جو اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھے۔ خالہ کے بتانے پر ان دونوں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، کیونکہ ان کے فیصلے کے بغیر وہ کچھ نہیں کرتی تھی۔ زائمہ کے لیے یہ ایک اچھی نوکری ہے، اب بغیر پڑھی لکھی لڑکی کو تو ایسی نوکری بھی بہت مشکل سے ملتی ہے۔ یہ تو اس کی خوش قسمتی ہے جو میں اس کی خالہ ہوں۔ فخر سے بولتی وہ اسے طنز کرنا نہیں بھولی تھی۔ جانتی بھی تھی کہ وہ کیوں نہیں پڑھی لکھی، پھر بھی سبھی اسے ہی باتیں کرتے تھے۔ اس سے پہلے کہ زری جواباً کچھ کہتی، زائمہ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا تو وہ دانت پیستی خود پر ضبط کرتی رہ گئی۔ امی اب بتائے، کر لوں یہ نوکری؟ اسے نہایت ادب سے اپنی امی سے پوچھنا ضروری سمجھا تھا۔ 2 منٹ تو وہ خاموش ہی رہی تھی، پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ بولی، ٹھیک ہے شگفتہ، مگر حویلی کافی دور ہے، زائمہ کو آنے جانے میں مسئلہ ہوگا۔ انہوں نے ایک اہم مسئلہ پیش کیا تھا۔ شازیہ تم فکر نہ کرو، وہ لوگ اپنے ملازموں کو بھی گھر کا فرد بنا کر رکھتے ہیں، اس کے آنے جانے کی ذمہ داری وہ لوگ اٹھائیں گے، تم بے فکر ہو جاؤ۔ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دیتی وہ انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، لیکن تم اس کے ساتھ ساتھ ہی رہنا، وہ لوگ پتہ نہیں کیسے ہوں گے۔ بولتے وقت ان کے چہرے پر فکری تاثرات نمایاں ہوئے۔ شازیہ تم فکر نہ کرو، میں ہوں نا دھیان رکھنے کے لیے۔ تسلی بخش لہجے میں بولتی وہ انہیں کافی حد تک مطمئن کر چکی تھی۔ خالہ سیلری کتنی ہے؟ ان کے ہاتھ سے خالی شربت کا گلاس پکڑتی زری گنگی آواز میں بولی، ارے تجھے سیلری کا پڑ گیا ہے، یہ جائے گی تو وہ سیلری بتائیں گے نا۔ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولتے انہوں نے سرسری اپنی آنکھیں گھمائی تو زری کا دل کیا یہی خالی گلاس کھینچ کے ان کے سر پر دے مارے،
لیکن اپنی خواہش کو اندر ہی اندر دباتے اور پیر پٹکتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ پھر بتاؤ زائمہ، کیا ارادہ ہے؟ ویسے بہت اچھی نوکری ہے بھائی کر لوگی نا؟ کر لوگی تو تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اپنے گھٹنے سے قمیص صحیح کرتی وہ انہیں سنا رہی تھی۔ ٹھیک ہے خالہ، آپ کل مجھے ساتھ لے جانا۔ وہ سوچتے ہوئے زائمہ نے پھر حامی بھر ہی لی تھی۔ اب اسے کوئی نہ کوئی نوکری تو کرنی ہی تھی، ملازمت کی ہی صحیح۔ یونی سے آنے کے بعد اپنے کمرے کی بالکنی پر کھڑی وہ ارد گرد کی ہریالی پر نظریں گھما رہی تھی۔ آج باقی دنوں کی نسبت موسم بھی قدرے بہتر تھا۔ چائے اسے پسند تھی، وہ گرمیوں میں بھی اپنی اس پسند کو نہیں بھولتی تھی۔ دونوں ہاتھوں سے چائے سے بھرا ہوا مگ پکڑتی وہ اب چلتے ٹیوب ویل کو دیکھنے لگی۔ ہواؤں کے تازہ جھونکے اسے چھو کر گزر رہے تھے، جس کی وجہ سے اس کے لیئرز میں کٹے بال بار بار اس کے چہرے کو چھو رہے تھے۔ بالوں کو کان کے پیچھے کرتی وہ اپنی چائے ٹھنڈی ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ گاؤں بہت ہی خوبصورت تھا، ہر چیز اس میں نیچرل تھی۔ ہریالی کو دیکھ کر ایک الگ ہی سکون دل کو ملتا تھا۔ ہری گھاس میں ہلکی ہلکی نمی تھی، کھیتوں میں بوئے بیج ایک نئی فصل تیار کر رہے تھے۔ چائے کے مگ کو اپنے لبوں کے پاس لے جا کر اس نے ایک چھوٹا سا گھونٹ بھرا۔ چائے ٹھنڈی تو ہو چکی تھی، مگر اس ایک گھونٹ کو اپنے اندر اتارتے وقت اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ بے ذائقہ چائے اسے بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ اتنی پھیکی چائے کون بناتا ہے؟ وہ خاصا بدمزہ ہوئی، چہرے کے عجیب و غریب زاویے بناتی وہ بڑبڑائی۔ اگلے ہی لمحے اس نے وہ چائے کا پورا مگ بالکنی سے نیچے گلی میں پھینک دیا۔ اس کا سارا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ مگ کو وہیں سائیڈ پر رکھتی وہ چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی، اس چیز سے انجان کہ اس نے انجانے میں کس آفت کو دعوت دے دی ہے۔ اگر اسے چائے نہیں پینی تھی تو پھینکنے کی کیا ضرورت تھی؟ چائے کو پھینک کر اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی تھی، وہ تو اسے آنے والے وقت میں پتہ چلنا تھا۔ وہ جو آج تیار شیار ہو کر کسی دعوت میں جا رہا تھا، جیب سے گاڑی کی چابی نکالتے وقت اس کی چابی نیچے گری۔ اپنی چابی اٹھانے کے لیے وہ نیچے جھکا۔ جیسے ہی وہ چابی اٹھا کر کھڑا ہوا، اسی وقت وہ ساری چائے میں نہا گیا۔ اس کے سر پر پڑتی چائے اس کا چہرہ، اس کے کپڑے تک گندے کر چکی تھی۔ اور آج تو اس نے اسپیشل سفید سوٹ پہنا تھا، مگر اس نے اس کا سفید سوٹ خراب کر دیا تھا، وہ بھی اتنی ایمرجنسی میں۔ آج تو وہ اسے نہیں بخشنے والا تھا۔ ایک پل کو تو اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، مگر اگلے ہی لمحے اوپر بالکنی میں پڑا مگ دیکھ کر وہ سب سمجھ گیا تھا۔ اس کی عرق آلود پیشانی پر کافی زیادہ بل پڑے، چہرے کے اعصاب اسی وقت تن گئے۔ چادر کی مدد سے چہرے کو صاف کرتے ہوئے درستگی سے چلتا ہوا اندر کی جانب گیا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ اس کے کمرے میں پہنچا۔ پری! کمرے میں داخل ہوتے زویان بلند آواز میں چیخا، وہ جو اپنے ہی دھیان ڈرا سے چارجر نکال رہی تھی۔ اس کی چیخ پکار پر وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی تھی، مگر مڑی نہیں تھی۔ ہائے اللہ، اب یہ کیوں چیخ رہے ہیں؟ خود سے بڑبڑاتی وہ ڈرتے ہوئے مڑی، جب اس نے دیکھا وہ اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ تیز نظروں سے اسے دیکھتے اس نے ہاتھ سے اپنے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے کپڑوں میں لگے چائے کے دھبے دیکھ کر اس کا سانس حلق میں ہی اٹک گیا۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ وہ کیا غلطی کر آئی ہے۔ کیا؟ ہکا بکا حیرت سے اس کی قمیص کو دیکھتی وہ سرسراتی آواز میں بولی تو زویان نے تپے ہوئے چہرے سے اسے گھورا، جو معصوم بننے کی کافی اچھی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ یہ چائے اوپر سے تم نے پھینکی تھی؟ غصے میں وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دینا نہیں بھولا تھا، جس سے پری کو خاصی چڑ تھی۔ مشکوک نظروں سے وہ اسے دیکھتے پوچھنے لگا، جو بڑی سہولت سے انکار کر گئی تھی۔ نہیں تو؟ شانے اچکاتی ہوئی وہ نظریں چرا گئی۔ تو پھر کیا آسمانوں سے برسی ہے؟ جھپاک تلملا کر اس نے اسے بازو سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگایا۔ ہو بھی سکتا۔ دانت کوستے ہوئے وہ اسے اس کی ہی بات پر یقین دہانی کروا رہی تھی جو اس نے تنزیہ کہی تھی۔ اچھا، تو یہ مگ بالکنی میں کیا کر رہا ہے؟ اس بار نظریں اس کے چہرے سے ہٹا کر اس نے اوپن بالکنی کی طرف دیکھا، جہاں اس کا ریڈ کلر کا مگ پڑا ہوا تھا۔ وہ تو میں نے… اس سے پہلے وہ آگے کچھ بولتی، اس نے بیچ میں ہی اس کی بات سننے کی بجائے کاٹ دی۔ شٹ اپ پری! وہ خاصا زج ہو کر گررایا تھا تو اسی وقت اس کے جسم میں ایک ڈر کی لہر دوڑی۔ چلو میرے کمرے میں، میرے سارے کپڑے اب تم پریس کرو گی۔ اس کے بازو پہ موجود ہاتھ سے ہی اس کی کلائی پکڑتے وہ اسے کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں لایا۔ کمرے میں لا کر اس نے اس کی کلائی چھوڑی۔ میری بات سنیں، میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ اسے وارڈروب سے کپڑے نکالتے دیکھ وہ جلدی سے اپنی صفائی پیش کرنے لگی۔ آپ کو پتہ ہے نا مجھے کپڑے نہیں پریس کرنے آتے، پھر میں کیسے کروں گی؟ آپ ملازمہ سے پریس کروا لیں، میں نہیں کروں گی۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھتی وہ اٹل لہجے میں بولے جا رہی تھی۔ اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہینگرز کو ہاتھ میں پکڑے وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ میرے شاور لینے تک یہ والا ڈریس پریس ہو جانا چاہیے۔
सीने पर बांधे उसके हाथ को पकड़कर उसने सारे हैंगर में लटके ड्रेसेस उसे थमाए। मतलब मैं ये सारे कपड़े प्रेस करूं? हक तक नज़रों से उसे देखती, अब वो बारी बारी उन कपड़ों पे नज़र दौड़ा रही थी जो तकरीबन 10-12 सूट तो थे ही। ये वाला अभी करके लाओ और बाकी रात तक हो जाने चाहिए। हाथ में पकड़ा वो काले रंग का सूट उसकी तरफ उछालते हुक्म अंदाज में बोलते बात लेने के लिए मुड़ गया। हैरत तो उससे उन कपड़ों को देख कर हो रही थी जो हैंगर में होने के बावजूद इतनी सिलवटों से भरे थे। मुझे कपड़े प्रेस करने नहीं आते, उसकी पुश्त को देखते हुए चिढ़कर बोली। कपड़े प्रेस करने से उसे वैसे भी अजीब किस्म की नफरत थी। ये मेरा मसला नहीं है, बुलंद आवाज में बोलते उसने वॉशरूम का दरवाज़ा भी उसी अंदाज में बंद किया था। भीनी हुई नज़रों से दरवाजे को घूरती और पैर पटकती हुई अभी मुड़ी ही थी कि उसकी आवाज़ फिर से उसकी समातों से टकराई। ज़्यादा होशियारी मत दिखाना और वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। दरवाजे से मुंह बाहर निकाल कर बोलते वो उसे वार्न करना नहीं भूला था। वो उसके सारे कारनामों से वाकिफ था। लास्ट टाइम भी उसने जोयान का दिया हुआ काम मुलाजमों पर छोड़ दिया था। वो मुड़ी नहीं थी, मुंह के अजीब व गरीब जाविये बनाती। वो अब एक सेकंड वहां नहीं रुकी। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। 23 में हमने इसके 2 एपिसोड पढ़ लिए हैं 23 पेज में, और ये 400 पेज है। बहुत बारीक लिखाई है, यानी कि नावल काफ़ी बड़ा जाएगा। तो कोई बात नहीं, मेरे साथ बने रहे, इंटरेस्टिंग तो है ही नावल। हवेली बेस्ड है, सेकंड मैरिज होनी है या फर्स्ट मैरिज होनी है, फोर्स्ड मैरिज होनी है, बहुत कुछ होना है इसमें। तो इंशाल्लाह आप सबको मज़ा ज़रूर आएगा। तो बस साथ रहे, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।